چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی صدارت میں 273ویں کور کمانڈر کانفرنس دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں شہید معصوم شہریوں کے اظہار ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ فورم کا مادر وطن کا دفاع کرنے والوں کو خراج عقیدت۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کی مسلح افواج کی غیر متزلزل جرأت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ آرمی چیف نے ملک بھر میں انٹیلیجنس پر مبنی انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں افواج پاکستان کی پرعزم کاوشوں کو سراہا۔ آرمی چیف کی جانب سے ملک بھر میں انٹیلیجنس پر مبنی انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں افواج پاکستان کی پرعزم کاوشوں کو سراہا گیا۔ اپڈیٹ جانیں گے نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاکر عباسی سے۔ شاکر، اپڈیٹ کیجیے۔ لیکن فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی زیر صدارت جو ہے وہ 273ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی۔ فورم نے مسلح افواج قانون نافذ کرنے والے اداروں اور دہشت گردی کی حالیہ واقعات میں شہید ہونے والے معصوم شہریوں کے اظہار ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ فورم کا حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے اور غیر ملکی ماں پر دہشت گردی کے فروغ کے خلاف مادر وطن کا دفاع کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے پاکستان کے مسلح افواج کی غیر متزلزل جرأت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے حالیہ مہینوں میں ملک بھر میں انٹیلیجنس پر مبنی انسداد دہشت گردی کارروائیوں میں افواج پاکستان کی پرعزم کاوشوں کو سراہا۔ حکومت پاک فیلڈ مارشل نے کہا کہ حکومت پاک مشترکہ کوششوں اور پاکستانی عوام کی ثابت قدم حمایت کے باعث ہمارا ملک بدتدریج مگر یقینی طور پر استحکام، مواقع اور عزت اور وقار کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ فورم نے اندرونی اور بیرونی سلامتی کے صورتحال کا جامع جائزہ لیتے ہوئے ملک کو درپیش خطرات اور آپریشن تیاریوں پر زور دیا۔ شرکاء کانفرنس نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بھارتی سرپرستی میں تمام دہشت گرد، ان کے سرکاروں اور معاونین کے ساتھ کسی رعایت کے نمٹا جائے گا۔ فورم نے دہشت گردی، جرائم اور سیاسی وفادار کے درمیان گٹھ جوڑ کو یکسر مسترد کر دیا۔ قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے وہ عناصر سیاسی ہوں یا کوئی بھی۔ فورم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ مسلح افواج اور پاکستان کی عوام کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ فورم نے بلوچستان حکومت کی خصوصی ترقیاتی اقدامات کو سراہا جو مقامی سطح پر عوام کو بااختیار بنانے اور سماجی روابط کے ذریعے گورنمنٹ سے جڑے دہشت گردی کے عوامل کو خاتمہ کرتے ہیں۔ شرکاء کانفرنس نے پائیدار امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے قومی ایکشن پلان کے مطابق دیگر علاقوں میں بھی اسی طرز کے عوامی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ فورم نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت اور ان کی جائز جدوجہد کے لیے پاکستان کی ثابت قدمی کا اعادہ کیا۔ شرکاء کانفرنس نے مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف کی بھی توثیق کی۔ غزہ میں شرکاء کانفرنس نے کہا غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی، بلا روک ٹوک انسانی رسائی اور فلسطینی ریاست کے لیے قابل اعتماد راستے کا مطالبہ کیا گیا۔ کانفرنس کے اختتام پر آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے کمانڈرز کو آپریشن تیاری، نظم و ضبط، تربیت، جسمانی فٹنس، نئی جدتیں اور میدان جنگ میں پیشہ ورانہ مہارت کے اعلیٰ ترین معیار کو برقرار رکھنے کی ہدایت کی۔ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے پاک فوج کی قومی خود مختاری، علاقائی سالمیت کا مستقل تحفظ کرتے ہوئے کنونشنل اور سب کنونشنل سے لے کر ہائیبرڈ اور غیر متناسب چیلنجز تک خطرات کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ جی اپڈیٹ کر رہے تھے شاکر عباسی۔